بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ایران نے کافی دن ہو گئے ہیں اسرائیل سے اپنا بدلہ لیا، اور اسرائیل بار بار کہتا رہا کہ ہم جلد ہی اپنا انتقام لیں گے ایران سے۔ آج 10 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکا۔ 7 اکتوبر کا دن یہ اس چیز کی امید لگائی جا رہی تھی کہ اسرائیل ایران سے بدلہ لے گا اور کوئی بڑا اٹیک کر سکتا ہے، لیکن اختر حسین صاحب اتنے دن گزر گئے، اسرائیل ابھی تک حملہ نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شکریہ فراست۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پریپریشن نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس کا بھی بڑا رول ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ گیمبل کر رہا ہے، وہ اس کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھیں۔ اس نے ہر جگہ پنگا لیا، وہ سیریا کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ یمن کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ عراق میں بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، اور باقی غزہ اور لبنان تو آپ کے سامنے ہے۔ بالکل۔ اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ کل ہی ایک خبر آئی تھی کہ آئی ڈی ایف کے 100 کے قریب سولجرز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لبنان میں فائٹ نہیں کریں گے، ہم وہاں نہیں لڑیں گے۔ اچھا۔ یہ ڈیلی ان کا جو پریمیئر اخبار ہے ہرٹس، اچھا، تو اس کو کوٹ کرتے ہوئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو ایک طرح سے وہاں بے چینی بھی ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم فل تھروٹل جائیں گے لبنان کے اندر، وہ بمباری کرتے رہے، لیکن وہاں پہ ان کو بڑی خطرناک جو ہے وہ ریزسٹنس ملی حزب اللہ کی، وہ تو زمینی اس پہ ملی نا۔ بالکل بالکل۔ اب یہ نا، تو مطلب یہ چیز پائل اپ ہو رہی ہے، آپ کتنے محاذ کھولیں گے؟ پھر ایران نے جو اٹیک کیا ہے وہ اب خبریں آ رہی ہے، مطلب اب خبریں آ رہی ہے کہ واقعی اچھا خاصا ڈیمیج کیا اس نے، اور 35 تو ان کے لڑکا تیرے جو ہیں وہ F-35 جو ہے وہ دنیا میں بہت ہی، مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ بہترین طیاروں میں سے ایک ہے، جو 4th جنریشن 5th جنریشن آپ ان کو کہیں، بہت مطلب یہ کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی والے امریکنز نے سپلائی کی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک ریزن ہے کہ وہ تیاری بھی ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنل پولیٹکس بھی ہے، اور پھر اسرائیل کے اندر بے چینی بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ کہ 1 سال ہو گئے، 1 سال سے مسلسل وار میں ہے وہ، اور ان کو اکانومی بھی جو ہے وہ کافی خراب ہو رہی ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ دنیا نے اسرائیل نے خود کو دنیا میں ایلینیٹ کر دیا ہے۔ بالکل۔ مطلب جو تھوڑی بہت ان کے لیے سمپتھی تھی، جس کو ہم بار بار گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں، مغرب تو ان کے ساتھ ہے آج بھی، مطلب آپ پوری یورپی یونین کے اور امریکہ، وہ تو ان کے ساتھ ہیں، یعنی نارتھ امریکا، کینیڈا۔ صحیح۔ کسی حد تک آپ جاپان اور یہ فار ایسٹرن کنٹریز میں کچھ اور ہیں ان کے الائز جو G7 کے اندر ہیں، اور انگلش سپیکنگ جو ورلڈ ہے۔ ادروائز دنیا کی 80% 90% جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے اینٹی ہو گئے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اس قدر وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، مطلب وہ کارپٹ بمبنگ کر رہے ہیں، اور اس طرح کبھی نہیں کیا۔ اور پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ دنیا کے مطلب واحد کہتے ہیں نا کہ جینوسائیڈ ہے جو فلی ڈاکیومنٹڈ ہے، ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں، انٹرنل بھی ہیں تیاری کے حوالے سے بھی، اور خوف بھی، ایران کا بھی خوف ہے کہ اگر ہم نے اٹیک کیا تو پھر ایران بھی اٹیک کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر اتنا بڑا وہ انہوں نے 190 جو میزائل داغے ہیں، بالکل بالکل، اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ کہیں گے 90% ہمارا جو ہے وہ ہدف ٹارگٹ جو ہے، اور ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکام ہو گیا، بالکل، جس کو دنیا میں ورلڈز بیسٹ کہیں یعنی۔ بالکل۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر خاموش ہو ابھی تک، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اسے مشورہ دے رہا ہے کہ آپ آئل ریفائنری کے اوپر اٹیک نہ کریں، تو اس کو ابھی اس کی طرف روکا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے؟ امریکہ کی طرف سے ایک ویسی، ہم تو مذاق میں وہ کہتے ہیں نا کہ اصل میں امریکہ کو جو چلا رہا ہے وہ نیتن یاہو چلا رہا ہے، وہ بائیڈن نہیں چلا رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس وقت نیتن یاہو امریکہ کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، اور اپنا اسرائیل تو ہے ہی ہے، آبویس ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے پھر کہ ایشو یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بے شک اپنا امریکن
انفلوئنس بہت زیادہ ہے، لیکن اسرائیل کے اندر جو زائنسٹس ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. یعنی وہ سمجھ لے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ بائیڈن اور یا کوئی بھی صدر آئے ان کے چپراسی ہوتے ہیں، یعنی اس قدر پاورفل ہے. تو اسرائیل جو لابی ہے وہ تو آج چاہ رہے ہیں کہ مطلب وہ لابی چاہتی ہے کہ آج کے آج اٹیک ہو جائے، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں تو مختلف پریشر گروپس ہیں. اب یہ ہوگا کہ اگر ان کو یہ بھی ہے، اس لابی کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر اٹیک ابھی کرتے ہیں تو پھر پتہ نہیں آئل پرائسز کہاں پہنچ جائیں. مطلب اور امریکہ کے اندر نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کا نقصان ڈیموکریٹس کو ہوگا. اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو جائے جہاں سے دنیا کا یعنی کہ سمجھ لے کہ 3/4 تیل وہاں سے نکلتا ہے، اگر وہ بند ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. پھر اکانومی جو ہے وہ دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اس پہ بڑا کریش کر جائے. مطلب اس قدر ممکنات ہیں. تو امریکنز ڈیفینیٹلی وہ روک رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ نیتن یاہو اور بائیڈن کے بیچ کوئی کورڈیل ریلیشن ہے تو وہ بالکل غلط ہے. ابھی آج کی بات ہے، ایک باب ووڈورڈ جو ہے وہ بہترین ان کا ایک رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. اچھا. اس کے اندر اس نے بائیڈن نے اس کو نیتن یاہو کو بہت ہی مطلب سمجھ لے کہ بہت ہی اس کو چیٹر کہا ہے، از اے لائر کہا ہے. مطلب اس سے آگے بھی بات کی جو ہم بات نہیں کر سکتے اس حد تک. تو یہ ایشوز ہے. امریکنز چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں تک بھی میں نے مطلب یہ میڈیا پہ خبر آئی تھی کہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، آپ تھوڑی بہت بس یہ کہ ایک فیس سیونگ کے لیے آپ چھوٹے موٹے حملے کریں. اگر آپ نے آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا تو نقصان ہمارا ہوگا. تو امریکنز کسی حد تک روک رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو بہت ہی سٹبن ہے، وہ بہت آگے جا چکا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ اگر امریکہ ابھی تک اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیتن یاہو کو، کیا ایسا ممکن ہے کہ نیتن یاہو اس کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ اٹیک کرے؟ بالکل ممکن ہے، بالکل. اب تک جو ہے وہ آپ میڈیا دیکھ لیں، امریکن میڈیا، وہ امریکن میڈیا میں مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ بلینک چیک نہیں دے رہے نیتن یاہو کو. نیتن یاہو کی سروائیول کا ایشو ہے کیونکہ زائنسٹ لابی ہے، وہ ان کے پیچھے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ذکر کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں کہ اگر وہ آج سیز فائر کے لیے جاتا ہے تو اس کی گورنمنٹ چلی جائے گی. اب یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ اسرائیلی جو کہتے ہیں نا بڑی آبادی ہے، وہ تو یہ چاہتی ہے کہ یہ آپ حماس کو بھی کریش کر دے، آپ حزب اللہ کو بھی کریش کر دے. مطلب آپ ان کے بیانات دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہدف ہے وہ تو دمشق ہونا چاہیے، دمشق. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی کوئی ڈیفائن باؤنڈری نہیں ہے. اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے. جیسے آپ امریکہ اور کینیڈا کا ہے وہ ڈیفائن باؤنڈری ہے، ہر ملک کی اپنی اپنی باؤنڈری ہے کہ بھئی یہ حد جو ہے اسی حدود یہ اس کا یہ ہے. لیکن اسرائیل واحد ملک ہے جس کا کوئی ڈیفائن مطلب اس نے کہیں نہیں، حد بندی اس کی نہیں ہے. اس کے کانسٹیٹیوشن کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی سرحد ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اسی لیے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایسے دندناتا پھر رہے ہیں. کہتے ہیں آپ پلے کارڈز دیکھ لے کہ ہم نے خیبر کا بدلہ لینا ہے. یعنی اس طرح کی ان کے سینٹیمنٹس ہیں. ہم نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے، ہم نے مسجد الاقصی کو خدا نخواستہ ہم نے ان کو میرے منہ میں خاک اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اس کی جگہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں. یہ تو ان کے سینٹیمنٹس ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کیا کس حد تک وہ نہیں جا سکتا. آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اسرائیل اگر حملہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا کارگر ثابت ہوگا؟ ہاں، اب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایران بہت بڑا ملک ہے اور آپ محض میزائلوں سے آپ ان کی انسٹالیشنز کو ختم نہیں کر سکتے. صحیح. اب عرب ممالک نے اسپیس دینے سے منع کر دیا تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہوگا. وہ کیسے آئیں گے؟ وہ انڈین اوشن کے تھرو آئیں گے، لیکن ان کو ریفیولنگ چاہیے. پھر امریکہ کو فلی فلیجڈ آن بورڈ ہونا پڑے گا. اور لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایران بہت بڑا ہے، عراق سے بڑا ہے. عراق کو تو جب اٹیک کیا تو عراق تو چھوٹا ہے کمپیریٹیولی، لیکن امریکنز بھی نہیں کر سکے.
مطلب کتنی کوشش کی، بالکل۔ چلے صدام کو ٹوپل کر دیا لیکن نتیجہ تو کچھ اور نکلا. بالکل اگر وہ یہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب نتیجہ نہیں نکلا. کریں گے، چلے ہم کہہ لیتے ہیں کر لیں گے، اوبویس سے اٹیک کریں گے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ اور زیادہ آگے بڑھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا نیوکلر ہو جائے. وہ کہے کہ نہیں ہم جی اب میں کھل کر ہاں یہ کھل کے آ رہا ہوں، مطلب یہ کہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے. تو یہ اسرائیل ہمیں اٹیک کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم بھی ایٹمی کلب میں ہم شامل ہوں گے، ہم یورینیم انریچمنٹ آلریڈی ان پر اتنی وہ جو ہیں وہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سینکشنز لگا دیے. بالکل اب عادی ہو چکے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہیں. بالکل. اور اگر لگا بھی دیں گے تو رشیا تو کنٹرول نہیں کرے گا. ابھی دیکھیں نا، اب دیکھیے وہ آلٹرنیٹ جو ہے ڈالر کے آلٹرنیٹ بھی دنیا میں ایک سسٹم آنے والا ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ حملہ کر لے گا لیکن اس کا ایران کو ڈینٹ نہیں ڈالے گا. ایرانی جو ہے وہ بہت ہی مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ جنگجو قسم کے ہیں، ان کی ہزاروں سال کی ان کی ہسٹری ہے، وہ یہ چیز جھیل رہے ہیں، 40 سال سے 50 سال سے جھیل رہے ہیں. تو اگر وہ اٹیک کر بھی لے، ان کے سائنٹسٹ کو بھی انہوں نے مار دیا، بہت کچھ کیا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل. بہت شکریہ ہماری گفتگو سنی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. مجھے اور اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.